اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ کبوتر بازی یہ بھی لکھنؤ کا ایک خاص فن تھا اور آج بھی ہے۔ واجد علی شاہ کو خود کبوتروں کا بہت شوق تھا۔ کبوتروں کے شوقین تین طرح کے ہیں۔ ایک تو شیرازی کبوتر پالتے ہیں، یہ ہر قسم کے کبوتروں سے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی دو نسلیں بہت عمدہ سمجھی جاتی ہیں، نگار اور توسی۔ رنگ کے لحاظ سے کاسری، سرخ، کالے، گلدار چپ، خالی پوٹیے، اباجیلیے، توغے، دیر خال، فرقہ بند، خال چپ، شیرازی چپ، کبرے، سترو اچھی قسم کے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی خوبی رنگینی کے لحاظ سے ہے، یہ اڑان کے نہیں ہیں۔ لقا، لوٹن، نقاب پوش، پاؤ موز، دو پلکے، یاہو غفوری، علی گو بھی اس قسم کے کبوتر ہیں جو اڑائے نہیں جاتے۔ دوسری قسم کے وہ کبوتر ہیں جو اڑائے جاتے تھے۔ دو قسم کے ہوتے ہیں، گولے اور گرہ باز، اور ان کو اس طرح سدھاتے ہیں کہ اڑانے والا جب چاہے واپس بلا لے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھپی یعنی جھنڈی ہوتی ہے، وہ آو آو کو دو آوازوں پر انہیں سدھاتا ہے اور انہی آوازوں سے بلاتا ہے۔ دو کبوتر باز آپس میں اپنے کبوتروں کی ٹکڑیاں لڑاتے ہیں۔ اس طرح کہ دونوں نے اپنی اپنی ٹکڑیاں اڑائیں اور دونوں اوپر جا کے ملی۔ جس کے کبوتر زیادہ سدے ہوتے ہیں وہ دوسرے کے یہاں نہیں گرتے، دوسرے کے کبوتر ساتھ لے آتے ہیں جسے وہ پکڑ لیتا ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ جائز ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبوتر پالے چوٹا جو تکے پرایا مال۔ ان کبوتروں کی آنکھ کالی مکوں کی طرح ہوتی ہے اور رنگ کے لحاظ سے سفید بے داغ، الف نو کے یعنی چونچ کا الف، گجرے عنبر سرے، کبرے، کاسنی، گھاگرے، آتشی، پنجے، ببرے، ہرے، نیلے، سبز، روشن، سبز کھیرے، سبز بھورے، ببرے، نیرے، سبز پٹھ، سبز بمنے، سبز تیرے، لال بند، سندورے، زاغ، انجیرے، جوگیے کالے، جوگیے کل پوٹھیے، کالے بمبنے، کالے بھورے، کالے پٹیت، کالے تیرے، مکھی یا مکھیارے، سرخ سرخ رادے، سرخ جوگیے، سرخ پیٹی، زرد، سنہرے، داغ موتی، چاندنا سرمئی، بجلی ختنگ، گلابی ختنگ، گنڈے دار ہرے، مٹیارے، چوپرے اس کی شے پر سفید ہوتے ہیں۔ گرہ باز اڑان کے کبوتر ہیں۔ ان کی خوبی دیر تک اڑنے اور اپنے گھر ہی واپس آنے پر ہے۔ یہ اونچے ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ تارہ ہو جاتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں۔ جب تک تارے کی طرح جھلملاتے نظر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تارہ ہو گئے، اور جب دکھائی نہیں دیتے تو بند ہو گئے کہتے ہیں۔ صبح سے شام تک اڑنے والا کبوتر بہترین سمجھا جاتا ہے۔ اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ طے کا سچا ہو، یعنی اپنے مکان کی بلندی کو نہ چھوڑے، جہاں سے اڑے وہیں پر بیٹھے۔ یوں تو گرہ باز بھی ہر رنگ کے ہوتے ہیں، مگر ان میں ہرے شاہ جہاں پوری سب سے اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی اڑان سیان شان مشہور ہے۔ اچھے کبوتر کی پہچان یہ ہے کہ آنکھ میں پتلی کے گرد سفیدی میں بنکیاں بہت چمکدار ہوں، جیسے موتی کوٹ کے بھر دیے ہیں، سر سانپ کی طرح لمبا، پاؤں کی انگلیاں پتلی، ناخن پتلے اور لمبے، پتلی گردن، سینہ چوڑا، دم اور ٹانگیں چھوٹی، بازوؤں کی بغلیں بھری ہوئی۔ روسا کے یہاں اس فن کے جاننے والے نوکر رہتے تھے جو سدھاتے، بیماروں کا علاج اور قوت پرواز بڑھانے کے لیے نسخے جانتے تھے۔ کبوتر کس طرح کس رنگ کا نکالا جا سکتا ہے، کس طرح کے کبوتر کا کیسی کبوتری سے جوڑا لگانا چاہیے، یہ سب ایک فن تھا۔
دانے سے کبوتروں کے رنگین بچے حاصل کیے جاتے تھے۔ مثلاً صرف مسور 6 مہینے تک کھلائی جائے تو بچے سرخ نکلیں گے۔ باجرے سے سبز، اسی طرح اور دانوں سے رنگ حاصل کیے جاتے تھے۔ واجد علی شاہ کے زمانے میں مزارقین اس فن کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے ایسے کبوتر سدھائے تھے کہ دوسرے محلے میں لے جا کے اڑاتے تھے۔ مرزا علی عباس بھی مشہور کبوتر باز تھے۔ کربلائے معلّہ کے سفر میں بمبئی سے کبوتر خریدے اور اتنی جلدی سدھائے کہ جہاز پر اڑاتے رہے۔ جب سیٹی دی آ کے بیٹھ رہے۔ میر محمد علی نے یہ جدت دکھائی کہ طوطوں کی ٹکڑیاں کبوتروں کی طرح اڑاتے تھے اور آواز دینے پر پنجرے میں آ جاتے تھے۔ جیسا کہ پتہ ہے، لکھنؤ میں کبوتر بازی ایک علیحدہ فن تھا اور آج بھی ہے، لیکن کبوتر پالنا لکھنؤ میں ایک عام بات تھی۔ جو لوگ کبوتر باز نہیں تھے، صرف پالنے کے دل دادا تھے، ان کی پسندیدہ اقسام کی بے شمار کبوتر مل جاتے تھے۔ ایسے کبوتر اونچے نہیں اڑتے تھے اور زیادہ تر ہر پھر کر زمین پر ہی رہتے تھے۔ روسا اور مائدین کے یہاں عموماً اسی قسم کے کبوتر پلے رہتے تھے۔ پسندیدہ اقسام میں شیرازی، چپ، لوٹن، خرقہ بند، مکھی، نیلے، لقے، بھولے، خرد نوکے، چوپا چندن اور محترم والے شمار ہوتے تھے۔ اور آخری قسم کی ایک خواجہ سرا کے نام سے منسوب کی گئی تھی۔ یہ تمام نام ظاہر کرتے ہیں کہ ان میں ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑا۔ یہ وجہ بھی کچھ بھی رہی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان میں بعض اپنے حسن و جمال میں، بعض نزاکت و لطافت میں، بعض اپنے جسم کی بناوٹ میں، بعض رنگینی اور شوخی کے اعتبار سے، بعض اپنے قد و قامت میں تناسب کی خوبیوں کے باعث بہت خوبصورت، دلکش اور جاذب نظر تھے۔ پالنے والے کبوتروں کی فہرست کافی لمبی تھی۔ ان کے اقسام گنوانا موجودہ دور میں ناممکن ہے، کیونکہ بہت سی نسلیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں یا کم سے کم نظر نہیں آتی۔ ہمارے عمرہ اور اوسا اتنے زیادہ تعیش دماغی میں گرفتار تھے کہ وہ ہر شوق کو فن کا درجہ تک پہنچا دینے کے دم لیتے تھے۔ چنانچہ کبوتر پالنے میں بھی کمالات کے مظاہرے کر دیے تھے۔ لکھنؤ کے ہر رئیس کے یہاں بڑی تعداد میں کبوتر رہتے تھے، جن کے لیے صاف اور شفاف کمروں میں لکڑی کے خانہ دار بکس رکھے رہتے تھے۔ ایک ایک بکس میں کم سے کم اوپر نیچے 3 خانے ہوتے تھے۔ ہر خانے میں کبوتروں کا ایک جوڑا بند کیا جاتا تھا۔ ایک ملازم ان سب کی دیکھ بھال کے لیے مقرر رہتا تھا۔ وہ الصبح سب کھانے کھول دیتا، دانہ اور پانی باہر متعدد ظروف میں فراہم رہتا تھا۔ کبوتر اپنے اپنے خانوں سے باہر آتے اور دانہ پانی کھا کر کھلی ہوئی جگہ پر تازہ ہوا میں گھوما کرتے تھے۔ ایک خاکروب یعنی جھاڑو دینے والا ان کے کمرے اور بکسوں میں خانوں کی صفائی کے لیے ملازم رہتا، جو کبوتروں کے باہر آ جانے کے بعد پوری طرح غلاظت دور کر دیتا تھا۔ کبوتروں کے مخصوص ملازم کا کام اپنے جانوروں کی نگہبانی کرنا بھی تھا۔ خانوں میں صفائی کے بعد خس و خاشاک رکھ دیا جاتا تھا تاکہ کبوتریاں اس پر انڈے دیں، ان کے بچے نکلیں۔ اس تمام صفائی اور فراہمی خوراک کے علاوہ کبوتروں کو سنوارنے کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے نقرئی چھلے کبوتریوں کے پیروں میں اور انگوٹھی نما گھیرے شیرازی کبوتروں کی ٹانگوں میں پنہا دیے جاتے تھے۔ بعض رئیسوں کے یہاں کبوتروں کو مختلف رنگوں میں رنگنے کا بھی دستور تھا۔ بعض رئیس سادگی پسند تھے، ان کے یہاں بہت سے کبوتر ہوتے ہوئے بھی صرف 1 یا 2 قسم کے پرند رہا کرتے تھے۔ اڑنے والوں کبوتروں کی بھی کئی قسمیں تھیں، لیکن کبوتر بازوں کو گرہ باز اور گولے پالنے پر ساری توجہ تھی۔ اس اقسام کے اچھے سے اچھے کبوتر اب بھی دستیاب ہو جاتے ہیں، لیکن ان پر اب وہ ریاض ہی نہیں ہو سکتا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ بڑی محنت سے پالے جاتے تھے، ان کی خدمت کے لیے ملازم رہا کرتے تھے، صحت اور توانائی پر نظر رکھی جاتی تھی، صحت مندی میں بہتر غذائیں اور بیماریوں میں اچھی دوائیں فراہم کی جاتی تھی۔ مختصر یہ ہے کہ جس طرح آدمیوں کے لیے صحت کا خیال رکھا جاتا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے تدابیر ضروری ہیں، وہی اسلوب کبوتروں کے ساتھ بھی سختی سے برپا آتا تھا۔ اور یہ دونوں شوق یعنی کبوتر بازی اور کبوتر پالنے کے شوق اب بہت کم ہو گئے ہیں اور بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ لکھنؤ میں کبوتر ابھی بھی دستیاب ہیں، لیکن ان کی نسلیں تقریباً
ختم ہو گئیں۔